السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواری حیدرآباد و باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے سنن ابو داؤد شریف کی سلسلے وار ریکارڈنگ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جو ہے حدیث نمبر 2237 کا مطالعہ کریں گے، یہیں سے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابن فی المملوکین یعتقان معا هل تخیر امراته۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ دو مملوک جنہیں ایک ساتھ آزاد کیا جائے تو کیا ایسی صورت میں عورت یعنی بیوی کو اختیار دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ دو مملوک سے مراد یہاں ایک مرد ایک عورت، یعنی زوجین میں دونوں بھی غلام تھے اور دونوں ایک ساتھ آزاد کیے گئے ان کے آقا کی طرف سے، تو کیا ایسی صورت میں اختیار عورت کو ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ اگر عورت پہلے آزاد ہو جائے اپنے شوہر سے تو عورت کو اختیار دیا جائے گا، لیکن اگر مرد کو پہلے آزادی ملے تو عورت کو اختیار نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ گفتگو گزشتہ حدیث کے حوالے سے آئی تھی۔ آج بات یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ آزاد ہوئے تو ایسی صورت میں کیا عورت کو اختیار رہے گا یا نہیں۔ اس سلسلے کی پہلی روایت ہے، پہلے اس کی سند پڑھ لیجئے۔ حدثنا زہیر بن حرب ونصر بن علی قال زہیر حدثنا عبید اللہ بن عبد المجید حدثنا عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب عن القاسم عن عائشة انها ارادت ان تعتق مملوکین لها زوج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہا ارادت، آپ نے چاہا کہ اپنے ان تعتق مملوکین لہا، اپنے دو مملوکوں کو آزاد فرمائیں۔ مملوکوں کو ایک باندی غلام، باندی بھی مملوکہ ہوتی ہے اور غلام بھی مملوک ہوتا ہے، تو دونوں کو ملا کے مملوکین کا لفظ یہاں آیا ہے۔ یہ دونوں مملوکہ مانے ملکیت۔ ہاں، غلام اور باندی جو ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کی ملکیت ہوتے ہیں، جیسے مال و دولت ہوتا ہے۔ تو اپنے دو مملوکوں کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ زوجن، یہ دونوں ایک دوسرے، ایک جوڑا تھا، ایک جوڑا تھا آپ کی ملکیت میں، ایک مرد ایک عورت، اور دونوں میاں بیوی تھے آپس میں، یہ رشتہ تھا، ان کو آزاد کرنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، آپ نے اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، رسول اللہ میں دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں، تو آغاز کس سے کروں، کس کو پہلے آزاد کروں۔ تو حضور نے فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ فأمرہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، ان تبدأ بالرجل قبل المرأة، آپ نے فرمایا کہ مرد کو عورت سے پہلے آزاد کیا جائے۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ قال نصر اخبرنی ابو علی الحنفی عن عبید اللہ، نصر کہتے ہیں کہ مجھے ابو علی حنفی نے عبید اللہ سے اسی قسم کی روایت کی ہے۔ دوسرا باب نمبر 23 اور حدیث نمبر 2238۔ باب اذا اسلم احد الزوجین، میاں بیوی میں سے کوئی ایک اگر مسلمان ہو جائے تو اس سلسلے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ حدیث پاک کی سند دیکھ لیجیے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس ان رجلا جاء مسلما علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں
مسلمان ہو کر آیا، یعنی مسلمان ہوا. یہ شخص مملوک تھا، کسی کا غلام تھا، مسلمان ہو گیا. ثم جاءت امرأته مسلمة بعدہ، پھر اس کے بعد اس کی جو بیوی تھی وہ مسلمان ہو کر آئی. فقال یا رسول اللہ، اور اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، انہا قد کانت اسلمت معی، یہ عورت یعنی میری بیوی میرے ساتھ جو ہے اسلام لائی ہے. فردہا علی، بس یا رسول اللہ اس کو آپ میرے اوپر پلٹا دیجئے، یعنی پھر سے اس کو میرے نکاح میں دے دیجئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دونوں بھی لوگ جو ہے ایام جاہلیت میں میاں بیوی تھے. پہلے مرد مسلمان ہوا، اب مسلمان ہوتے ہی جو ہے دین جب مختلف ہو جاتا ہے تو عورت بھی جدا کر دی جاتی ہے. یعنی جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود کیا وہ جدا ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں. اب یا ظاہر پھر سی بات ہے، باقاعدہ اس کا نکاح فسخ کیا جائے گا، توڑا جائے گا؟ نہیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ان کی بیوی بھی مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معروضہ رکھا ہے، رسول اللہ یہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا پھر سے اس کو جو ہے میرے نکاح کی طرف میری زوجیت میں پلٹا دیجیے اس کو. اس میں یہاں پہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ ایام جاہلیت میں جو انسان مسلمان نہیں تھا، ایام جاہلیت میں اگر میاں بیوی کا نکاح ہوا جاہلیت کے طور طریقے کے مطابق، اب وہ لوگ اسلام لائے دونوں لوگ، تو اسلام لانے کے بعد انہیں کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی نکاح باقی رہتا ہے. ہاں اگر کچھ ایسے معاملات ہوں کہ جہاں حرمت ثابت ہوتی ہو تو وہاں پر نئے نکاح کی ضرورت ہوتی یا پھر تفریق کی ضرورت ہو. مثال کے طور پر ایام جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی سگی بہن سے نکاح کر لیا تھا، دونوں بھی مشرک تھے، اب اسلام لائے، اب یہ نکاح باقی نہیں رہیں گا، کیونکہ اسلام میں بہن بھائی کا نکاح یہ نہیں ہو سکتا. یا اس کے برخلاف کسی شخص کے پاس جو ہے ایام جاہلیت میں 5 بیویاں تھیں، اب وہ شخص مسلمان ہوا اور وہ 5 بیویاں بھی مسلمان ہو گئیں. اب نکاح کو اسلام لانے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح باقی رہتا، لیکن کوئی ایسی شرعی وجہ نہیں رہنا کہ جس سے ان عورتوں کو نکاح میں رکھنا مشکل ہو. اب جیسے 5 بیویاں تھیں، اب وہ 5 بھی مسلمان ہوئیں، شوہر بھی مسلمان ہوا، تو پھر اب یہ 5 بیوی اسلام کے زمانے میں تو نہیں رکھ سکتا انہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ جو 5 ہیں ان میں سے 4 کو منتخب کر لے، تو جو 4 تو رکھنا چاہتا ہے وہ تیرے نکاح میں رہیں گی، ان کے لیے نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور جو 1 ہے اس کو تو چھوڑ دے. تو حالت کفر و شرک کا جو نکاح ہے ایام جاہلیت کا، اسلام لانے کے بعد وہ نکاح باقی رہتا ہے. ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہو تو پھر اس نکاح کے ذریعے تو اس نکاح کو ختم کیا جاتا ہے، یا اگر بیویوں کی تعداد شریعت کے حکم سے زیادہ ہے تو ان تعداد کو کم کیا جائے گا.